اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ معزز سامعین کرام، کتاب الارشاد سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے قیام کے متعلق بیان ہو رہا تھا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی جانب بھیجا تھا۔ وہاں پر جب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لے آئے، وہاں پر جب مسلم ابن عقیل نے یہ محسوس کر لیا کہ اب کسی طرح سے بچنا ممکن نہیں ہے بلکہ شہادت حتمی ہے، تو وہاں پر مسلم ابن عقیل نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد میں سے دیکھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ میں جس کو وصی بنا سکوں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں فَنَظَرَ مُسْلِمٌ إِلَى جُلَسَائِهِ، وہاں پر موجود افراد کی طرف نگاہ کی۔ وَفِيهِ عمر بن سعد ابن ابی وقاص، اس میں عمر ابن سعد ابی وقاص سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر وہاں موجود تھا۔ فقال یا عمر ان بینی و بینک قرابۃ، میرے اور آپ کے درمیان ایک طرح کی رشتہ داری بھی ہے، ولی الیک حاجۃ، اور مجھے آپ کی ضرورت بھی ہے، وقد تجب لی علیک ان نجح حجتی، اور آپ کے پر واجب ہے کہ میری ایک حاجت آپ پوری کر لیں، وہی سر، لیکن وہ ایک راز ہے۔ فامتنع عمر ان یسمع منہ، چونکہ ابن زیاد کے دربار میں تھا اور عمر ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد کے خاص افراد میں سے شامل تھا، لہٰذا اس نے منع کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فقال له عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا لما تمتنع ان تنظر فی حاجت ابن امک، تو کیوں منع کرتے، جا کے دیکھ لو کیا کہنا چاہتا ہے۔ فقام معہ، وہ مسلم ابن عقیل کے ہمراہ کھڑا ہو گیا، فجلس، پھر بیٹھ گیا، حیث ینظر الیہما ابن زیاد، وہاں پر بیٹھا جہاں پر ابن زیاد کی نگاہ ان پر پڑ سکتی تھی۔ فقال له، مسلم ابن عقیل نے کہا ان تین وصیتیں مسلم ابن عقیل نے کیے ابن سعد لعین کو، اس کو کہا تین وصیتیں۔ پہلی وصیت ہے ان علی بالکوفۃ دینا استدنته مذ قدمت الکوفۃ ب700 درہم، ایک تو یہ کہ میں کوفہ کے اندر جب آیا تو میں نے قرضہ لیا، 700 درہم کا میں مقروض ہوں، فقضہ عنی، میری طرف سے وہ آپ ادا کر لینا۔ وَإِذَا قُتِلْتُ، اور دوسری وصیت کیا ہے، وَإِذَا قُتِلْتُ فَاسْتَوْحِدْ جُثَّتِي مِنْ ابن زیاد فَوَارِهَا، دوسرے کہ جب مجھے قتل کیا جائے تو ابن زیاد سے میرے جسم کو، میری لاش کو ان سے لے لینا اور اس کو دفنا دینا، اس کی بھی حرمتی نہ ہونے دینا۔ اور تیسری وصیت کیا ہے کہ وَابْعَثْ إِلَى الْحُسَيْنِ مَنْ يَرُدُّهُ، کہ حسین کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجو کہ جو حسین کو دوبارہ واپس کر لے اور ان کو کوفہ آنے سے روک دے۔ فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَعْلِمُهُ أَنَّ النَّاسَ مَعَهُ، اور میں نے چونکہ ان کو لکھا تھا، ان کو لکھ دیا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا مُقْبِلًا، اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ وہ کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے ہوں گے۔ فقال عمر ابن زیاد، اب جو ہے اس نے مسلم ابن عقیل نے وصیت کی عمر ابن سعد کو، تو اس نے فوراً ابن زیاد سے کہا اتدری ایھا الامیر ما قال لی، کہ تو جانتا ہے کہ اس نے مجھ سے کیا کہا، انہو ذکر قضا و قضا، اس نے تو یہی بات لکھی ہے۔ فقال له ابن زیاد، ابھی دیکھو اس کی مقالی دیکھو کیا کہتے ہیں، انہو لا یخونک الامین، اے عمر ابن سعد کوئی خائن تجھے امین نہیں بنائے گا، ولیکن قد یؤتمن الخائن، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ خائن کو امین بنایا جاتا ہے، یعنی امین انسان کسی خائن کو اپنا وصی نہیں بناتا، لیکن بعض اوقات وہ الٹ ہو جاتا ہے، کسی خائن کو امین بنایا جاتا ہے۔ جب اس نے آپ کو یہ راز کی باتیں بتائی تو فوراً آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، دوبارہ مجھے بتا دیا تو نے خیانت کر لی۔ اما، اب ابن زیاد نے جواب دیا، اما مالک فہو لک، مال کی جہاں تک بات ہے، جو اس نے 700 درہم قرضہ لیا ہے، مال تمہارا ہے۔ ولسنا نمنعک ان تصنع بی ما احببت، جو تم مال کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، اس میں ہم منع نہیں کریں گے آپ کو۔ وَأَمَّا جُثَّتُهُ، جہاں تک لاش کی بات ہے، فَإِنَّ نَا نُبَالِي إِذَا قَتَلْنَاهُ مَا صُنِعَ بِهَا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، جب ہم اس کو قتل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کی پرواہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو کیا جائے، چاہے اس کو آپ دفنا دو، چاہے آپ اس کو گلی میں چھوڑ دو، چاہے آپ اس کو جس طرح بھی آپ کی مرضی ہے لاش کے ساتھ جو کرنا ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْن، جہاں تک حسین ابن علی کی بات ہے، فَإِنْ هُوَ لَمْ يُرِدْنَا لَمْ نُرِدْهُ، اگر وہ ہمارے ساتھ معاملات ہمارے بگاڑ نہیں دیتا تو ہم بھی ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، اگر ان کا ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ توجہ کریں۔ ثم قال ابن زیاد، اب ابن زیاد عمر ابن سعد کے بعد دوبارہ مسلم ابن عقیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایہ ابن عقیل اتیت الناس وهم جمیع، لوگوں کے پاس آئے ہو، جب ایک اچھا خاصا ایک
مجمع بنا ہوا تھا، ایک ہی جماعت کی صورت میں زندگی بسر رہے تھے. فشتت بینہم، ان کے درمیان تو نے پڑا گندگی پیدا کر دی، ان کو جدا کر لیا. وتفرقت کلمتہم، ان کی آراء ان کی بات تم نے جدا جدا کر دی، ہر کوئی الگ الگ سے شروع ہو گیا. وحملت بعضهم على بعض، اور بعض کو بعض کے خلاف اکسایا. قال مسلم ابن عقیل نے کہا کلا، ہرگز ایسے نہیں، لستو لذالک آتیت، میں تو اس کام کے لیے آیا ہی نہیں تھا. ولکن اہل المصر زعموا، اس شہر کے والوں کا گمان یہ تھا ان اباک قتل خیارہم، کہ تمہارا باپ زیاد ابن ابھی وہ یہاں کے اچھے لوگوں کو، متدین لوگوں کو، خیر والے لوگوں کو، خیاروں کو جو ہے وہ قتل کرتا ہے. وسفک دماءہم، اور ان کا خون بہاتا ہے. وعمل فیہ اعمال کسری و قیصر، اور ان کے درمیان قیصر و کسری والے قوانین جاری کرتا ہے، آمر بنا ہوا ہے اور اپنی آمریت چلا رہا ہے. فَأَتَيْنَهُ لِنَأْمُرَ بِالْعَدْلِ، میں تو اس لیے ہوں کہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کروں، عدل قائم کروں. وَتَدْعُوَ إِلَى حُكْمِ الْكِتَابِ، اور میں ان کو کتاب کے حکم کی طرف، کتاب کے فیصلوں کی طرف ان کو دعویٰ دے سکوں. قال له ابن زیاد، اب دیکھو یہ اموی حکمرانوں کا ایک رویہ تھا. وما انت وذاک یا فاسق، تو یہ کام کرنے آیا ہے اے فاسق انسان. کس کو کہنے لگا؟ مسلم ابن عقیل کو. اے فاسق انسان، تو آیا ہوا ہے ان کے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے، ان کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے تم آئے ہو اس کے لیے. لما لم تعلم فیہم ذاک اذا انت بالمدینہ تشرب الخمر، اگر آپ یہاں پر عدل قائم کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر آپ نے مدینہ کے اندر یہ کام کیوں نہیں کیا جب تم نے خود شراب پیا ہے؟ توجہ کرے اتنا بڑا. قال انا اشرب الخمر، اچھا میں شراب پیتا ہوں، میں نے شراب پی ہے. اما واللہ ان اللہ لا یعلم انک تعلم انک غیر صادق، خدا کی قسم تو جانتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. وانک قد قلت بغیر علم، جو بات تو نے کی ہے بغیر علم کے ہے، بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہو. وانی لست کما ذکرت، اور میں ایسا نہیں جیسے تو کہہ رہا ہے، میں شراب خوار نہیں ہوں. وانک احق بشرب الخمر منی، اور مجھ سے زیادہ شراب پینے کا مستحق تو ہے. واولا بها من یلغ فی دماء المسلمین والغا، اور مجھ سے زیادہ وہ شراب خوار ہے اور شراب پینے کا مستحق ہے جو مسلمانوں کا خون پیا جا رہا ہے. فیقتل النفس التي حرم اللہ قتلها، وہ انسان جو دوسروں کو، نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے، جن کے قتل کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، وہ زیادہ سزاوار ہے شراب پینے کا. ویسفک الدم الحرام علی الغصب والغداوۃ وسوء الظن، اور وہ شخص زیادہ شراب پینے کا مستحق ہے کہ جو وہ حرام، اس خون کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس خون کو بہاتا ہے. کس بنیاد پر؟ اپنے غضب کی وجہ سے، اپنے دشمنی کی وجہ سے، اور سوء ظن کی بنیاد پر وہ یہ خون بہاتا ہے. وَهُوَ يَلْعَبُ، وہ تو ایسا ہے کہ جو ہر وقت لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت کبھی بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے. كَأَنْ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. فقال له ابن زیاد یا فاسق انن، توجہ کرے اب دوبارہ، یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے مخاطب کو ذلیل کرتے، اور انہوں نے امیر المومنین کے خلاف اسی طرح سے کیا. اتنا ماحول بنایا کہ شام کے اندر جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ کے اندر، تو شام میں خبر پھیل گئی کہ امیر المومنین شہید ہو گئے مسجد کے اندر. تو وہ تعجب کرنے لگے کہ امیر المومنین کا مسجد میں کیا کام تھا. یہ ایسے لوگ تھے. یا فاسق ان نفسک تمنیک ما حال له دونہ، تمہارا نفس ایک ایسی چیز کا آرزو مند ہے کہ جو خدا ہی نہیں چاہتا کہ اس کو دے دے. ولا یرک اللہ له اہلا، اور خدا تجھے اس کا اہل ہی نہیں قرار دیتا. فقال له مسلم فمن اہلہ اذا لم نکن نحن اہلہ، تو اگر ہم اس کے اہل نہیں ہے تو بتا کون اہل ہے اس مسند خلافت کا. فقال ابن زیاد امیر المومنین یزید، امیر المومنین یزید خلافت کا مستحق ہے اور خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کا حقدار ہے. فقال مسلم الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں خدا کا حمد بجا لاتا ہوں. رضینا باللہ حکما بیننا و بینکم، اور میں خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، جو ہمارے اور تمہارے درمیان خدا جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس پر راضی ہے. فقال له ابن زیاد قتلنی اللہ، خدا مجھے ہلاک کر دے، ان لم اقتل کا قتلتا، اگر میں نے تمہیں ایسی موت نہ دی کہ لم یقتلها احد فی الاسلام من الناس، کہ اس سے پہلے اسلام میں کوئی ایسا کسی بھی انسان کو ایسا نہ قتل کیا. یعنی میں تجھے ایسے عبرتناک طریقے سے قتل کروں گا کہ اسلام میں اس کی تاریخ تک نہیں ملے گی. اس طرح میں تجھے قتل کروں گا، اور اگر اس طرح میں نے تمہیں قتل نہیں کیا خدا مجھے ہلاک کر دے. فقال له، تو کہا اما انک احق من احدث فی الاسلام ما لم یکن
مسلم ابن عقیل نے کہا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم زیادہ سزاوار ہو اس چیز کے لیے کہ تم اسلام میں ہر نئی بدعت ایجاد کر سکو۔ وَإِنَّكَ لَتَدَعُ السُّوءَ الْقِتْلَةِ، اور تمہاری تو عادت یہ ہے کہ تم بری طرح سے قتل کرنے کو چھوڑتے ہی نہیں ہو، وَقُبْحَ الْمُسْلَةِ، اور بری طرح سے انسان کے جسموں کو مسئلہ کرنے سے، ان کے اعضاء کاٹنے سے تو تم رکتے ہی نہیں ہو، وَخُبْثَ السَّيْرَ، اور برے کردار اور برے رفتار سے تو تم رکتے ہی نہیں ہو، وَلُؤْمَ الْغَلَبَةِ، اور پست طریقے سے اپنے مخالف پر غلبہ حاصل کرنے، یعنی ہر ناجائز طریقے سے غلبہ حاصل کرنے سے تو تم رکتے ہی نہیں ہو۔ فأقبل ابن زیاد یشتمہ ویشتم الحسین وعلی وعقیلہ، یہاں پر لعین نے پھر جب دیکھا کہ میں مکالمہ نہیں کر سکتا، میں باتوں کا جواب دینے سے قاصر ہوں، فوراً گالیوں پہ آیا، گالم گلوچ شروع کر دی، مسلم ابن عقیل کو گالی دی، امام حسین کو گالی دی، حضرت علی کو گالی دی۔ وَأَخَذَ مُسْلِمٌ لَا يُكَلِّمُهُ، مسلم خاموش رہے۔ ثم قال ابن زیاد اسعدوا بِهِ فوق القصر، اس کو اوپر قصر کے اوپر لے جاؤ، چھت پہ لے جاؤ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ، پھر اس کے سر کو جدا کر دو، گردن جدا کر دو، گردن اڑا دو۔ ثم اتبعوه جسده، پھر اس کے سر کے پیچھے اس کے جسد کو بھی جو ہے نا گرا دو۔ فقال مسلم ابن عقیل لو کان بینی و بینک قرابۃ ما قتلتنی، اگر میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ داری ہوتی تو آپ ہرگز مجھے قتل نہ کرتے۔ فقال ابن زیاد این ھذا الذی ضرب ابن عقیل رأسہ بالسیف، کہاں ہے وہ شخص جو ابن عقیل کے سر کو تلوار سے قتل کرے؟ فدعی بکر ابن حمران الاحمری، اس ملعون کو بکر بن حمران احمری کو بلایا گیا۔ فقال له اسعد، چڑھ جا اوپر، فتکن انت الذی تضرب عنقہ، تو ہی وہ شخص ہوگا جو مسلم ابن عقیل کی گردن کو اڑائے گا۔ فصعد به، پھر اس کو اوپر چڑھایا گیا، وہو یکبر، حضرت مسلم اللہ اکبر کی ندائیں بلند کرتے رہے، ویستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، ویصلی علی رسولہ، اور رسول خدا پر صلوات اور درود بھیجتے رہے، ویقول اللہم احکم بیننا و بین قوم، اے پروردگار ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان خود ہی فیصلہ کرنا۔ کون سی قوم؟ غرونا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، وکذبونا، جس نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، وخذلونا، اور جس نے ہمیں تنہا کر دیا، جو مدد کر سکتے تھے اور اپنے ہاتھ ہم سے کھینچ لیے۔ پروردگار اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے۔ واشرفوا به علی موضع الخزائین اليوم، اور پھر مسلم کو اس جگہ پر لے کے گئے جس کو آج بھی مقام خزائین کہتے ہیں، وہاں پر مسلم کو لے گئے۔ فضربت عنقہ، پھر وہاں پر مسلم ابن عقیل کے سر کو قلم کیا، واتبع جسدہ رأسہ، اور پھر مسلم ابن عقیل کے جسم کو اس کے سر کے ساتھ ہی اوپر سے نیچے گرا دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔